یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ آج ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور بھائی درود پاک پڑھا کرو، اے عورتوں پردہ کیا کرو، کوئی پرواہ نہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں قدر ہے نوٹوں کی۔ میں ایک سے کہتا ہوں بھائی آپ نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھنے سے کیا ملے؟ بھائی جنت ملے گی۔ نماز پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، نمازی کے اوپر قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، نمازی کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے۔ بندہ تیار نہیں ہو رہا۔ حافظ صاحب میں مصروف آدمی، میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار آپ نماز پڑھا کرو، تمہیں ہر نماز کے بدلے 5,000 روپے کا نوٹ دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر سب پریشانیاں، سب مجبوریاں ختم۔ بھائی 5 نماز پڑھیں گے تو 25,000 روپیہ مل جائے گا۔ پھر دیکھو نماز کیسے قضا ہوتی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ آج ہمارے دلوں میں نوٹوں کی قدر ہے، نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ اور یاد رکھو نیکیوں کی قدر کب ہوگی؟ جب بندہ قبر میں چلا جائے گا، پھر کہے گا کاش میں نیکی کر لیتا، کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا، کاش میں صدقہ خیرات کر لیتا۔ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے ایک چانس دے دے، میں دنیا میں واپس جا کر ساری زندگی تیری عبادت میں بسر کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیوں حضرت صاحب اجازت مل جائے گی؟ بولو تو صحیح ہے۔ جن کو ہم دفن کر کے ان میں کتنے واپس آئے آج تک؟ تو ہم بھی مر گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، ٹائم الاؤڈ 3 آورز، پیپر حل کر رہا ہے، جب ٹائم اوور ہو جاتا ہے آواز آتی ہے سٹاپ رائٹنگ، لکھنا بند کر دو، دا ٹائم از اوور۔ اب آپ نہ کچھ لکھ سکتے ہو، نہ کمی بیشی کر سکتے ہو۔ بالکل اسی طرح سمجھو جب موت آ جائے گی حکم ہوگا سٹاپ رائٹنگ، اب بات ختم ہو گئی، نامہ اعمال بند ہو گیا ہے، اب بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ لیکن آؤ آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتلا جاؤں، بندہ مر بھی جائے پھر بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی نیکیاں کر نہیں سکے گا، لیکن اس نسخے پر عمل کرو، مر بھی گئے تب بھی تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ کون کون سی نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی بندے کے کام آتی رہے گی؟ فرمایا نمبر 1 ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ جاؤ۔ نمبر 2 علم نافع، نفع دینے والا علم، کسی کو قرآن پڑھا جاؤ، کسی کو نماز سکھا جاؤ، کسی کو غسل کا طریقہ بتلا جاؤ، وضو کا طریقہ بتلا جاؤ۔ اب بندہ خود تو مر گیا ہے، خود نہیں نیکیاں کر رہا، لیکن وہ قرآن پڑھنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر قرآن پڑھیں گے، ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے کوئی مسجد بنا گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، اب خود تو مر گیا، نیکیاں نہیں کر رہا، لیکن اس مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر جو بھی قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے خدا را میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ
نیک اولاد دنیا میں بھی فائدے مند ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدے مند ہے۔ اگر میں ایک بات کہہ دوں تو میرا خیال ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، حضرت صاحب آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں شراب نوشی بدکاری شروع کر دے، میں کہتا ہوں ماں باپ کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ پھر اولاد جوان ہو جائے، اللہ نہ کرے ماں باپ کی نافرمان نکل آئے، ماں باپ کے لیے تو دنیا میں ہی مرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی یار۔ نیک اولاد دنیا میں بھی سکون کا باعث ہے اور مرنے کے بعد بھی سکون کا باعث ہے۔